اہل سمرقند اذا ذبح کلبہ، یہ کتے کو ذبح کرے، اپنے کتے کو ذبح کرے، وباع لحمہ، اور اس کا گوشت بیچے، جازا جائز۔ تانے دیں گے بھابی منکر فقہ ہون دے، ہن نعرے لاؤ فقہ حنفی زندہ آباد، کتے دا گوشت کھانا والا زندہ آباد، کھوتے دا گوشت کھانا والا زندہ آباد۔ تے بھابی مرد آباد کہو گے کھوتے دے گوشت تو روک دینے، کیوں؟ کتے دے گوشت تو روک دینے۔ تے چوچ رکھا دیو کہ جڑا کتے دے گوشت تو روکے منکر فقہ حنفی، جڑا کھوتے دے گوشت تو روکے منکر فقہ حنفی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تھے یحییٰ عریفی صاحب جو فتاوی عالمگیری کے اوپر جھوٹا الزام اور تہمت لگا رہے تھے۔ دوستو، یحییٰ عریفی نے جو عبارت پیش کی فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری کی، اس عبارت میں دور دور تک کتے اور گدھے کے گوشت کے کھانے کا حکم نہیں ہے، اور لفظ بھی موجود نہیں ہے کہ فقہ حنفی کے اندر کتے اور گدھے کے گوشت کا کھانا حلال اور جائز ہے۔ اس طرح کا لفظ اس عبارت میں جو پیش کر رہا ہے یحییٰ عریفی موجود نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو فتاوی ہندیہ اور فتاوی عالمگیری سے ہی یہ ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ کتے کے اور گدھے کے گوشت کے کھانے کا حکم فقہ حنفی کے اندر کیا ہے، فقہ حنفی میں کتے اور گدھے کے گوشت کا کیا حکم ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں، فتاوی عالمگیری سے ہی سمجھتے ہیں۔ دوستو یہ دیکھیے، یہ ہے کتاب الفتاوی الہندیہ، یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو، یہ فتاوی ہندیہ ہے، جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 289، باب الثانی فی بیان ما یؤکل من الحیوان وما لا یؤکل۔ یہ باب ہے ان جانوروں کے بارے میں جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جن کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ دیکھیں یہ جو ریڈ مارکنگ کی ہوئی ہے، لکھا ہے وَأَمَّا الْمُسْتَأْنِسُ مِنَ السِّبَاعِ وَهُوَ الْكَلْبُ وَالْفَحْدُ وَالسِّنُّورُ الْأَهْلِيُّ فَلَا يَحِلُّ، اور بہرحال وہ جانور جو انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں درندوں میں سے، اور وہ کتا ہے اور چیتا ہے اور جنگلی بلی ہے، فلا یحل، تو ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ آگے دوسری لائن میں لکھتے ہیں فذو الناب من سباع الوحش مثل الاسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور البري والسنجاب والسنور والدلق والدب والقرد ونحوها فلا خلاف في هذه الجملة۔ اور بہرحال وہ جانور یا وہ درندے، وہ وحشی درندے جن کے 2 دانت بڑے ہوتے ہیں، جو ذوناب ہوتے ہیں، جیسے کہ شیر، چیتا، بھیڑیا، لومڑی وغیرہ وغیرہ، تو ان کے حرام ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو دوستو یہ فتاوی ہندیہ کی اوریجنل عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ باب ہے الباب الثانی فی بیان ما یؤکل من الحیوان وما لا یؤکل۔ یحییٰ عریفی صاحب کو جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 289 دیکھنا چاہیے، جس میں صاف لکھا ہے کتا، چیتا، جنگلی بلیاں، شیر، چیتے، بھیڑیا وغیرہ جتنے بھی وحشی جانور ہیں، درندے ہیں، ان کا گوشت کھانا فقہ احناف کے اندر کیا ہے؟ بالکل حرام ہے، فلا یحل، حلال نہیں ہے۔ چلو کتے کا جواب تو ہو گیا، اب گدھے کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ یحییٰ عریفی وہ جو اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع۔ دوستو فقہ حنفی میں گدھے کا کیا حکم ہے؟ پالتو گدھا، جیسا کہ یحییٰ عریفی صاحب اپنے ویڈیو کے اندر گدھے کا فوٹو لگا رہے تھے اور بہت ہی چیخ پکار کر رہے تھے اور ممبر رسول پر بیٹھ کر فقہ احناف کے اوپر جو تہمت اور الزامات لگا رہے تھے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں یحییٰ عریفی اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ یہ دیکھیں فتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 290، صاف لکھا ہے وَأَمَّا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، اور بہرحال پالتو گدھا، فَلَحْمُهُ حَرَامٌ، اس کا گوشت حرام ہے، وَكَذَلِكَ لَبْنُهُ وَشَحْمُهُ، اور اسی طرح گدھی کا دودھ اور اس کی چربی یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یحییٰ عریفی غیر مقلد صاحب کو کون سمجھائے؟
उनको देखना चाहिए था फतवा हिंदिया के उस बाब को जिस बाब के अंदर जानवरों के उन जानवरों का जिक्र है जिसका खाना जायज़ है, जिसका खाना नाजायज़ है, लेकिन इनका मुताला नाक़िस होता है और ये डॉक्टर तालिबुर रहमान की अंधी तकलीद में आकर क्या कर रहे हैं, फतवा हिंदिया और फतवा आलमगीरी पर क्या कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये ओरिजिनल हवाले मैंने आपको दे दिया कि चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, सबका गोश्त खाना फ़िक़्ह हनफी में क्या है, नाजायज़ और हराम है। दोस्तों इससे ये पता चला कि याह्या आरिफी ने फतावा आलमगीर का मुताला नहीं किया है, फतावा हिंदिया का मुताला याह्या आरिफी ने नहीं किया है। डॉक्टर तालिबुर रहमान की अंधी तकलीद में आकर याह्या आरिफी ने फ़िक़्ह हनफी पर इल्जाम लगाया है। याह्या आरिफी साहब को चाहिए था कि अगर वो तहकीक कर रहे हैं तो फ़िक़्ह हनफी की सारी किताबों का मुताला कर लेते, सारी किताबें जो मतन है, जो शुरुहात है, सारी किताबों का मुताला कर लेते, उसके बाद कोई राय और कोई हुक्म कायम करते। लेकिन इन्होंने दज्जल और धोखे से काम लिया। अपने सामने जो भोले भाले मुसलमान बैठे हैं उनके दिमागों के अंदर वसाविस को भर डाला और उनको शरीयत इस्लामिया से मुतनफ़िर करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। इनका मुताला क्या है, नाक़िस है। तो दोस्तों जब फ़िक़्ह हनफी में कुत्ते और गधे का गोश्त खाना हलाल नहीं है तो फिर उसके बेचने की इजाजत क्यों, तो उसका बेचना जायज क्यों कर हुआ? आइए फ़िक़्ह हनफी की बहुत ही मोतबर और शोहर आफाक किताब अल मुहीतुल बुरहानी इससे समझते हैं कि कुत्ते और गधे के गोश्त का खाना हलाल नहीं है तो बेचना जायज क्यों है। आइए फ़िक़्ह हनफी की मोतबर किताब से समझते हैं। दोस्तों ये है फ़िक़्ह हनफी की बहुत ही मोतबर किताब अल मुहीतुल बुरहानी। इस किताब की जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 333 किताबुल बुयू अल फ़स्ल नंबर 6 मा यजूज़ बैउहु व मा ला यजूज़, उन चीज़ों का बयान जिनको बेचना जायज़ है और जिनको बेचना जायज़ नहीं। देखिए मसला नंबर 11995 में वही इबारत है जो इबारत फतावा आलमगीरी में है। वो इबारत है वो फी फतावा अहले समरकंद इज़ा ज़बह कल्बहु व बाअ लहमहु जाज़ा, के फतावा अहले समरकंद में लिखा हुआ है कि कुत्ते को ज़बह करे या गधे को ज़बह करे और उसके गोश्त को बेच दे तो जायज़ है। क्यों जायज़ है? देखिए उसकी वजह यहाँ लिखी हुई है, ये जो रेड मार्किंग आप देखिए, लिअन्ना लहमल कल्बिल मस्बूही वल हिमारिल मस्बूही मुंतफ़उन बिह, इसलिए कि ज़ुबा किए हुए कुत्ते और ज़ुबा किए हुए गधे के गोश्त से फ़ायदा उठाया जाता है। और फ़ायदा कैसे उठाया जाता है? लिअन्नहु यजूज़ु अन युतअम बिही सिन्नुरहु, इसलिए कि जायज़ है इनका गोश्त खिलाना अपनी बिल्ली को। यानी दोस्तों हम घर में जो पालतू जानवर पालते हैं जैसे कि बिल्ली है या कुत्ता है, कुत्ते को हमने घर की हिफाजत या बकरियों के रेवड़ की हिफाजत या अपने घर की चौकीदारी के लिए हमने क्या रखा है, पाल रखा है। तो कुत्ते को ज़ुबा करके और गधे को ज़ुबा करके इनके गोश्त को बेचा जाएगा और बेचने के बाद जो इसको ख़रीदेगा वो खुद नहीं खाएगा बल्कि अपने पालतू जानवरों को खिलाएगा। इस वजह से अहनाफ के यहाँ पर कुत्ते के गोश्त और गधे के गोश्त की तिजारत क्या है, जायज़ है। क्यों जायज़ है? इसलिए कि यह नजीसुल आइन नहीं है। खिंजीर का गोश्त नजीसुल आइन है और नजीसुल आइन चीज़ों से उसकी इंतिफा करना और फ़ायदा उठाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो दोस्तों ये किताब अल मुहीतुल बुरहानी याह्या आरिफी साहब का मुताला बहुत ही नाक़िस है, वो जाहिल है। उनको चाहिए था कि फ़िक़्ह हनफी की दूसरी किताबों का मुताला करते। आपको तहक़ीक़ ही करना था तो तहक़ीक़ करने के बहुत सारे रास्ते थे। आप अधूरी तहक़ीक़ करके डॉक्टर तालिबुर रहमान की अंधी तक़लीद करके फ़िक़्ह हनफी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हों, ये इल्ज़ामात बिल्कुल जाहिलियत पर बिल्कुल जाहिलाना एतराज़ है और इन एतराज़ की कोई हकीकत ही नहीं। ये सरासर इल्ज़ाम है और तोहमत है उन फ़ुक़हा पर जिनके ताल्लुक़ से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं अल फ़ुक़हाउ अअलमु बिमानिल हदीस, कि फ़ुक़हा इकराम ही हदीसों के माना और मतालिब को ज़्यादा जानने वाले हैं। तो दोस्तों अल मुहीतुल दे दिया और इसमें वही इबारत है जो इबारत फतावा आलमगीरी में है और उसके तशरीह के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि कुत्ते के ज़ुबा करके कुत्ते के गोश्त का बेचना या गधे के गोश्त का बेचना, उसको ज़ुबा करके
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ احناف کے یہاں پر کتا اور گدھا کھانا جائز ہے، بلکہ ان کے گوشت کو ان پالتو جانوروں کو کھلایا جائے گا جن جانوروں کو ہم ہمارے گھروں میں پالتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی مسئلے کی وضاحت اور یہ تھی اصل تحقیق اس کتے کے اور گدھے کے گوشت کے مسئلے کی، جس سے غیر مقلدین اور یحییٰ عارفی جیسے دوستو تو پتہ چلا یحییٰ عارفی غیر مقلد ایک نمبر کا جاہل، مغالطے باز، مکار، کذاب، دھوکے باز انسان ہے کہ جس نے بھولے بھالے لوگوں کو ممبر رسول پر بیٹھ کر شریعت اسلامیہ سے متنفر کیا۔ یحییٰ عارفی کو چاہیے تھا کہ فقہ حنفی کی مکمل کتابوں کا مطالعہ کرتے، اگر ان کو اس کتاب کے اندر اس باب کے اندر وہ حکم نہیں ملا، دوسرے باب میں اس کو تلاش کرتے یا کسی اور کتاب میں اس کو تلاش کرتے۔ فقہ حنفی کی تو ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہے، ایک کتاب کی ایک ناقص عبارت کو لے کر لوگوں کو دھوکہ دینا اور اس پر جھوٹ بولنا، فقہا پر الزام لگانا، یہ کتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ تو دوستو غیر مقلدیت ایک وبا ہے، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فتنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہیں۔ دوستو اب جب سارے دلائل آپ حضرات کے سامنے آ گئے ہیں، امت مسلمہ کے سامنے آ گئے ہیں، تو امت مسلمہ کا کام ہے کہ ان دھوکے باز، مکار اہل حدیثوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان سے دور رہے، ان کے فتنے میں اور ان کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ فریضہ ہے امت مسلمہ کے عام مسلمانوں کا۔ اور جو غیر مقلد ہے، یحییٰ عارفی، ڈاکٹر طالب الرحمان، یہ ہندوستان میں جتنے بھی غیر مقلد علماء ہیں جو فقہ حنفی کے اوپر دن رات جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگاتے رہتے ہیں، میں ان کو ایڈوائز دیتا ہوں کہ جب دلائل ان کے سامنے آ گئے تو ان کو توبہ کرنی چاہیے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اور جتنے جھوٹ انہوں نے ماضی کے اندر کہے ہیں، فقہ حنفی پر کہے ہیں یا علماء دیوبند پر کہے ہیں یا علماء احناف کے اوپر جو انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو ہمارے اس ویڈیو کو دور تک پہنچائیں، ہر امت مسلمہ کے ہر فرد تک پہنچائیں اور اس کو بتائیں کہ غیر مقلد کس طرح سے بھولے بھالے مسلمانوں کے دماغوں کے اندر وساوس بھرتے ہیں اور کسی مکاری سے اور دجل سے اور مغالطے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ حضرات کا یہ فریضہ ہے کہ غیر مقلدوں سے دور رہیں اور امت مسلمہ کی ان غیر مقلدوں سے کیا کریں، اور امت مسلمہ کو بھی ان غیر مقلدوں سے کیا کریں، دور رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور فتنے باز، فتنہ پرور لوگوں سے ہماری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔